اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی علامہ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ قافلہ حج کر کے واپس لوٹا، جی اس دوران یہ بندہ خدا قافلے سے تو الگ ہو گیا، گھر بھی واپس نہیں گیا کہ گھر والے پوچھیں گے تم واپس کیوں آگے، بتانا پڑے گا کہ میں نے نیکی کی ہے۔ قافلے کے ساتھ جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں، چھپ گیا ادھر ادھر کہ چند مہینے کے بعد قافلہ واپس آ جائے گا، میں بھی چپکے سے گھر میں چلا جاؤں گا۔ قافلہ واپس آیا، لوگ استقبال کے لیے پہنچے، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ ہر حاجی سے کہتا ہے اللہ آپ کا حج قبول کرے، آپ کو مبارک ہو۔ جواباً ہر ایک حاجی یہ کہتا ہے اللہ آپ کا حج قبول کرے، آپ کو بھی حج مبارک ہو۔ وہ ایک سے کہتا ہے میں تو حج پہ گیا نہیں، کہتے یار ابھی حج کر کے جھوٹ بولتے ہو۔ جب دوسرے نے کہا تم مطاف میں میرے ساتھ تھے، تیسرا کہہ رہا ہے صفا مروہ میں صحیح کر رہے تھے، چوتھا کہہ رہا ہے عرفات میں میرے ساتھ بیٹھے، تو حیران و پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کے گھر لوٹا، سو گیا، خواب میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں حج پہ گیا نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو حج پہ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے فرمایا کہ تو نے میری دکھیا بیٹی کی ہمدردی کی ہے، ان یتیم بچیوں کی تو نے داد رسی کی ہے، اور وہ زادے راہ اٹھا کے تو نے ان کی گود میں ڈال دیا جو بھوک سے حرام کھانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ یہ لوگ تو ایک حج کر کے لوٹے ہیں، اللہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت تک تیری نیابت میں حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کی طرف متوجہ ہوں، اور تبلیغ بہت اہم ترین نقطہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، عذاب کا حکم آ گیا، ایک عابد گزار کھڑا ہے مصلی پہ، نماز کہا کہ جبریل علیہ السلام نے بولا اس پہ عذاب کس پہ سب سے پہلے عذاب نازل کرو، کہا کیوں؟ کہا اسے صرف اپنی فکر ہے، یہ اگر تبلیغ کرتا تو یہ قوم عذاب سے بچ جاتی تھی۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ صرف مصلی پہ عابد بن کے نہ کھڑے رہیں، عبادت گزاروں کی ذمہ داری ہے کہ صرف نمازوں پہ نمازیں نہ پڑھتے جائیں، بلکہ مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کریں اور ان کے امور واجبہ کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں اور ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یقیناً اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور خدا اتنا اجر دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ ایران میں علماء نے ایک اجتماعی بیداری لوگوں میں پیدا کی، یعنی خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں جو ماحول ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ ہر عالم یا ہر مدرسے کا محتمم یا جماعت کا سربراہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیٹ اپ کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ اور خیرات اکٹھی کرے، لیکن ایک اجتماعی بیداری جو پاکستان میں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اجتماعی جو مصارف ہیں یا اجتماعی جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کریں۔ جی ہاں، دیکھیں سزا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ریاستی سطح پہ مینیج ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ریاستی سطح پہ ان کا انتظام انصرام ہو رہا ہو تو پھر ایسے مسائل کبھی بھی پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت جو حالات تھے، جس طرح علماء مینیج کر رہے تھے چیزوں کو، تعلیم کا نظام تھا، منصبداری سسٹم تھا، ریاستی سطح پہ ایک سرپرستی حاصل تھی ان تمام ایکٹیویٹیز کو، تو اس میں یہ جو رول ہے علماء کا اس وقت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طرف آج آپ نے اشارہ کیا کہ علماء وسائل اکٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سسٹم چل پڑے، تو یہ بہت ساری چیزیں نظام نے اور نظام کی خرابیوں نے اور حالات کی خرابیوں نے بھی بالجبر پیدا کر دی ہیں۔ صحیح۔ جب ریاستی سطح پہ یہ چیزیں ان کا انتظام انصرام چلایا جا رہا تھا تو وسائل جو تھے پھر وہ اجتماعی مقاصد کی طرف ہی مرتکز اور انہی پر ہی خرچ کیے جاتے تھے۔ آج حالات جو ہیں بگڑ بھی چکے ہیں اور بدل بھی چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ایکٹیویٹیز کو اب دیکھیں، ہماری اگر عوام کو آپ دیکھیں تو اس میں اس جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے منصوبے نظر آئیں گے جو اجتماعی سطح پہ عوام ہی کے تعاون سے ڈیولپ ہوئے اور آج وہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بنے ہوئے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اداراتی سطح پر بھی، وہ دینی اداروں میں بھی ہیں اور جو عام سوشل لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے بہت سے کام کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جو من حیث الکل ایک فضا بننی چاہیے اور پورے کے پورے جو قومی وسائل ہیں جو اس طرف ان کا بہاؤ ہونا چاہیے کہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہو، عام آدمی کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں، عام آدمی کے لیے استفادہ کی راہ نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبھی ممکن ہے جب اس کو ریاستی سطح پہ مینیج کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ مسائل پھر چلتے رہیں گے۔ یعنی اسٹیٹ کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بلا شبہ، یعنی کہ ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہو کہ اس سے پھر اختراق بھی آپ کا ختم ہوگا، یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ بھی ختم ہوگی، یہ جو وسائل کی زکوٰۃ کے حوالے سے، بکیوں والے سے جو کھینچا تانی ہے سوسائٹی کے اندر، یہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ آپ کے مقاصد بڑے واضح ہوں گے، شفاف نظام ہوگا، مقاصد واضح ہوں گے، کہاں سے وسائل آ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں اور بہت سی مدات ہیں چیریٹی کی،
جو شرعی حوالوں سے ہمیں جن کے اساس اور جواز ملتا ہے، اور پھر وہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں، اس کے اثرات اور ثمرات سوسائٹی کو نظر آ رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفرقہ ہے سوشل سیکٹر میں صحیح آٹومیٹکلی یہ پھر ہاں میں ایک بار کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بات ہوئی ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں نظام زکوٰۃ تو موجود ہے، عرصے سے موجود ہے، لیکن مطلوبہ نتائج ہمیں آج تک نہیں مل سکے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو کارپردازان ہیں انہوں نے اس کو ذرا اہمیت نہیں دی، اور وہ اصول و ضوابط شفافیت اس کے اندر نہیں ہے نا، شفافیت میں وہی پھر ایران کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایران نے کیا کیا، ایک مطلب پورے ملک کا سروے کر دیا کہ کون سے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، محلے محلے کی یونین کونسلیں بنا دی گئیں، سروے کیا گیا کہ اس محلے میں 10 لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کیا زکوٰۃ کی مد سے جو بھی مد تھی حکومت کے پاس، اس نے سب سے پہلے اس کے گھر کی بنیادی ضروریات کی لسٹ مانگی، اسے گھر چاہیے تو گھر دے دیا، گھر کے سامان کی ضرورت ہے تمام سامان ایک ساتھ اٹھا کے دے دیا تاکہ وہ بار بار ذلیل نہ ہوتا پھرے۔ اب دیکھا کہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی وسائل نہیں ہے، اس کو ایک محلے کی دکان نامزد کر دی گئی کہ یہ آپ کے پاس کارڈ ہے، ہر مہینے آپ جا کر یہاں سے اپنی ضروریات زندگی لے سکتے ہیں، ایک ساتھ لینے میں خرابی کا امکان ہے، لہذا تم ہر مہینے جا کے ضرورت لے لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عزت نفسی مجروح نہیں ہوئی، کوئی شخص محروم بھی نہیں ہوا، اور پھر اس میں بنیادی کردار پھر محلے کی مسجد کے عالم نے ادا کیا ہے کہ اس کی تصدیق لی گئی کہ کیا واقعی یہ شخص مستحق ہے یا نہیں، یونین کونسل کے ممبر نے تصدیق کی کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں، محلے کے 4 دوستوں نے تصدیق کر دی، ایک نظام ڈیولپ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی گھر کے وہ افراد جو ابھی بچے تھے اور آج جوان ہو گئے، ان کو انہوں نے تعلیم کی طرف متوجہ کیا، تعلیم کے بعد ان کے روزگار مہیا کیا، آج وہی لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں جو کل زکوٰۃ لے رہے تھے۔ تو اگر اس طرح دیانتداری سے یہاں تو عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، یہاں تو عزت نفس سارے دن کی آتی پھیلا کے یہاں تو لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جو پاؤں گوڑے گٹے کسی کے دبا دے چیئرمین صاحب کو اس کو زکوٰۃ مل جائے گی، جو بھوک سے مر رہا ہے اس کو پوچھے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس نظام پہ ابھی اعتماد پیدا نہیں ہوا، حکومتی نظام پہ، یہی وجہ کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ دینا چاہتی نہیں ہے، حکومت پہ اعتبار نہیں رہا، تو لہذا شفافیت جب تک نہیں آئے گی تو یہاں تو خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں آتی، کہنے کو جی چاہتا ہے کہوں، لیکن لوگ کہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ملک کا ستیہ ناش اسی لیے ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ جیسا فقراء کا پیسہ جو ہمارے وزراء اپنے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، معذرت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا، گفتگو تو جی نہیں چاہتا کہ اسے ہم روکیں، لیکن بلکہ مسائل کے حل کی ضرورت مجبوری ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کے ساتھ ہمدردی کی اور کسی دکھی دل کے دکھ کو دور کر دیا، آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے مسجد نبوی میں میرے ساتھ 10 سال اعتکاف کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ثواب ہے ہمدردی کا، خیر خواہی کا، اور کسی کے کام آنے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد من الشهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين. رمضان